اپنے حلقے پہ توجہ نہیں دے سکا، اور اسی وجہ سے میں نے خان صاحب کو گزارش کی تھی کہ مجھے الیکشن کے بکیڑے سے آزاد کر دیں، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ آپ آسان سال کا لے لیں تاکہ کمپین نہ کرنی پڑے، جس پہ انہوں نے مجھے NA32 کا ٹکٹ دیا۔ NA32 میں جو ہمارے پارٹی کے دوست ہیں پشاور والے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی ایک تلفی ہو رہی ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں NA32 سے لڑتا تو پورے پشاور کے تمام کینڈیڈیٹس کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتا۔ بہرحال ان کا فیصلہ تھا، میں نے احترام کیا، خان صاحب نے بھی احترام کیا، اور خان صاحب نے پھر کہا کہ لکی سے لڑیں۔ تو میں اب لکی کے لیے ٹائم جو ہے، کل میں نے جلسہ رکھا ہے اور ریلی ہے ہماری ذرا تنگ سے 1:30 بجے جو ہے ریلی آئے گی، میں پہنچوں گا وہاں پہ، اور ریلی ذرا تنگ سے ہمیں پھر لے جا کے ہم لکی شہر پہنچیں گے، وہاں پہ ہم جلسہ کریں گے۔ آپ سب کو دعوت ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ کتنی عوام آئے گی، تو مجھے امید ہے کہ لکی مروت میں ہم فتح کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اچھا مروت صاحب، الیکشن کمیشن نے آپ کو جو انتخابی نشان دیا، باقی دیگر کو کسی کو کیلا، کھیرا اور اس طرح کے بنانا، یہ ایک مزاحیہ قسم کی، تہذیب قسم کے یہ سیمبل نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ اور ٹویٹر پہ تو یہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی جہیز بھی دے دیا اس قسم کا۔ یہ نشانات الیکشن کمیشن جو ہے اس کی لازماً کنائنس ہوگی، یہ بیسیکلی ریٹرننگ افسر دیتے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں انتظامی افسران ہیں، تو اب ان کی اوقات اور ان کی ذہنیت ہی ایسی ہوگی کہ PTI کو بلٹل کرنے میں انہوں نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ ان کو تحقیر آمیز نشانات دیں تاکہ پبلک میں جب جائیں۔ اب کل میں گیا کراچی میں، ہمارے تینوں امیدوار کا انتخابی نشان ڈول تھا، تو ہم نے ڈول کا بیانیہ یہ بنا دیا کہ ہم جو ہے ان کا ڈول بجائیں گے۔ اچھا سر، یہ کمنٹ کر دیجئے گا، خان صاحب نے آپ کو طلب کیا ہنگامی بنیادوں پر، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ خان صاحب آپ سے جواب طلبی کرنا چاہ رہے ہیں کسی معاملے سے ریلیونٹ، یا کوئی نیا ٹاسک آپ کو سونپنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں جو بھی مناسب سمجھیں گے، اگر جواب طلبی کسی چیز کی ہیں تو میں خان کو وضاحت دے دوں گا، اور اگر کوئی ٹاسک دینا چاہتے ہیں تو میں تعمیل کروں گا۔ سر، جو لوگ آپ کو مخالف بیان دے رہے ہیں PTI کی جانب سے، آپ ان کے کیا مقاصد آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیوں آپ کے مخالف ہیں؟ حامد خان جو ہیں وہ بیانات اس لیے دے رہا ہے کہ وہ چیئرمین بننے میں انٹرسٹڈ تھا، اور بیرسٹر گور صاحب کے چیئرمین بنانے کا جو فیصلہ خان صاحب نے کیا تھا، تو پارٹی کے اندر جو کچھ لوگ تھے جن کی حمایت ان کو حاصل تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ جو ہے میں اس شام میڈیا کو کنوے کر دوں یا پبلک کو آگاہ کر دوں۔ اور جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا گیم ان کے لیے ہیں، تو میں نے بیرسٹر گور صاحب کے حق میں یہ بات جس طرح خان صاحب نے کہی تھی میں نے میڈیا کو بتا دی، جس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا، PTI آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی بیان آیا کہ یہ غلط بیانی ہے، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ جو میں نے بتایا تھا وہ درست تھا، تو لہٰذا یہ اس چیز سے ایگریوڈ ہے۔ سر، سینئر صحافی منصور علی خان صاحب نے، آپ نے ان کو بھی چیلنج کیا تھا، پھر انہوں نے بھی آپ کو چیلنج کیا، انٹرویو کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے، تو سر ان کے ساتھ انٹرویو کریں گے؟ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں انٹرویو جو ہیں وہ کوئی اور کریں، یہ ایویڈنس لائیں، اور میں بھی ایویڈنس لے آتا ہوں، کیونکہ پروگرام، اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لاہور آ جائیں۔ اب لاہور جو ہیں وہ یہ گارنٹی دے دے کہ پنجاب پولیس جو ہیں مجھے گرفتار نہیں کرے گی جس طرح لاسٹ ٹائم کیا، میں چلا بھی جاتا، لیکن اگر وہ اسلام آباد آنا چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں۔ منصور علی خان کا ہمیشہ سے 11 ولاگز میں آپ کی کہوں گا، ہر ولاگ میں ان حضرت نے مجھ پہ یلغار کی، اور خام میں، اور ہر دفعہ جھوٹ بولا، ہر دفعہ جو ہیں انہوں نے جو ہے متعصب بیانیہ دیا، جو پارٹی کے اندر میرے مخالفین ہیں یا میرے تمام اعمال کو وہ اس اینگل سے بتاتا تھا کہ جس سے جو ہے وہ اپنے ویورز میں میرے خلاف نفرت کو ابھارنا چاہتا ہے۔ میں نے ابتدا میں یہ سمجھا شاید صافت کر رہا ہے، شاید تنقید کر رہا ہے، لیکن اب اس میں کوئی شک نہیں رہا ہے کہ وہ بدنیت آدمی ہے، اور تعصب سے بھرپور اس کی آراء ہیں۔ لہٰذا میں نے ان کو چیلنج کیا ہے، اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ تینوں حضرات جن کے نام انہوں نے لیے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ جھگڑا شروع کیا،
تو میں ان تینوں حضرات سے معافی مانگ لوں گا اور منصور علی خان سے بھی معافی مانگ لوں گا. لیکن اگر شروعات انہوں نے کی ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے تو یہ اپنے ویور سے معافی مانگ لیں. میں یہ چاہوں گا کہ اگر وہ نہیں آ سکتا ہے تو زوم پہ کر لیں، زوم پہ کر لیں یا دوسرے جو بھی فورمز اویلیبل ہیں تاکہ پوری قوم دیکھیں کہ اس کا دعویٰ درست ہے یا جو میرا بیانی ہے وہ درست ہے. سر تھوڑا سا یہ بتائیے، پنجاب کے حوالے سے آپ نے جو کہا کہ اگر مجھے گرفتار نہیں کیا جاتا تو میں چلا جاتا ہوں ادھر، تو پنجاب جو پاکستان کا سینٹر ہے، حکومت ادھر سے بنائی جاتی ہے، گرائی بھی جاتی ہے، تو آپ ادھر کمپین کے لیے، کنونشن کے لیے نہیں جائیں گے اس کے بعد؟ نہیں، میں تو جاؤں گا جب خان حکم کرے گا تو، لیکن تب جاؤں گا جب پہلے یہ رؤوف حسن اور حامد خان اور شعیب شاہین اپنے لیے کمپین کر لیں. ان کو بھی دکھانا چاہیے نا، مجھ پہ تو تنقید آسان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیلڈ میں ہم کیا بھگتتے ہیں. تو لہٰذا جرت کریں، اپنے لیے تھوڑی کمپین کر لیں، لوگوں کو دکھائیں کہ ہم لوگوں کو نکال سکتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں سے کہ کوئی ایک بھی یہ ان تینوں میں چلا جائے گا تو ان کے لیے کوئی نکلے گا؟ یہ خان کی محبت اور اس کا یہ احساس مجھے حاصل ہوا کہ خان کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی کے جو لورز ہیں، جدھر میں جاتا ہوں تو جوک در جوک آتے ہیں. سر یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسلسل ان تینوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، بنیادی جیلیسی یہی ہے. سر جس طرح آپ جا رہے ہیں جلسوں میں، آپ کی پارٹی کے باقی لوگ نہیں جا رہے جلسوں میں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جانا چاہیے نا. میں تو یہی کہتا ہوں نا، پرفارمنس سپیکس فار اٹ سیلف. اگر یہ جاتے، یہ بھی مارک آتے، ان پہ بھی پرچے ہوتے، ان کے گھروں میں بھی جنازے آتے، ان کے گھر بھی گرائے جاتے تو عوام ان کو بھی محبت کرتی. اچھا مروت صاحب، عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں مروت صاحب جن کی وجہ سے ہمیں پھر وضاحت کرنی پڑتی ہیں. وہ کون سا بیانیہ آپ اپناتے ہیں پارٹی سے الگ؟ خان صاحب کی بات درست ہے، خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں. بعض اوقات جو ہے جس طرح کی یہ اب پارٹی کے اندر جو بیان بازی ہماری چل رہی ہے تو خان صاحب نے تو اس کو کبھی پسند نہیں کیا ہے. اور میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے خان صاحب کو استدعا بھی کی ہے کہ میں آپ کے حکم پہ کسی کے خلاف بیان نہیں دوں گا، لیکن جب کوئی میرے خلاف بولے گا تو میں پھر خاموش نہیں رہ سکتا ہوں. آپ گواہ ہیں، حامد خان نے 4 دفعہ میرے خلاف بات کی، احتراماً میں خاموش رہا. رؤوف حسن ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ان کو مجھے ہی تختہ مشق بناتا اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. یعنی کہ یہ کہتے ہیں رؤوف حسن کے خان سے ملتا نہیں ہے. اب آپ کو علم ہے کہ خان کے ساتھ جتنے بھی وکیل ملتے ہیں وہ ریٹ ہی میں نے کی تھی، ان کے نام ہی میں نے ڈالے ہیں کہ فلاں وکیل فلاں دن کو ملے گا. یہ شیڈول جو ہیں وہ کورٹ نے میری پٹیشن پہ الاؤ کی تھی. اٹک جیل سے خان کو اڈیالہ جیل لانے کی پٹیشن میں نے کی تھی. تو لہٰذا میں اور وکلاء کا نام ڈالوں گا اور اپنا نہیں ڈالوں گا. پھر روزانہ ہم ملتے ہیں، یہ بیرسٹر گور صاحب ہوتے ہیں، عمیر نیازی صاحب ہوتے ہیں، پنجوتا صاحبان ہوتے ہیں، بٹر صاحب ہوتے ہیں، خان صاحب کی بہنیں ہوتی ہیں، اور یہ آ کے اتنا غیر ذمہ دارانہ اور اتنا دروغگوئی پر مبنی بیان دیتا ہے. یہ خود کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے، نہ آیا ہے. اس کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سر یہ تھوڑا